بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نوفل رامے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وکٹری سپیچ ڈیلیور کر دی ہے، لیکن دوڑیں کہاں پر لگی ہیں؟ دوڑیں لگی ہیں امریکہ کے غلاموں کی، جو بیگرز ہیں، جو چوزرز کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس وقت پہلا ہنگامی قدم اٹھا لیا گیا ہے اور ایسے بھاگ رہے ہیں، ایسے دوڑیں لگی ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ پوری شہباز سرکار اور بلاول بھٹو بھی کس طرح سے برے طریقے سے پھنس گئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ بغض عمران انہیں کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل لا کھڑا کر چکا ہے، اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس کے ساتھ اڈیالہ جیل سے عمران خان کا پیغام جو ہے وہ بھی آ گیا ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں، دوسری طرف عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے اور ایک بڑا پیغام جاری کیا ہے۔ کپتان کا پیغام سمپل اینڈ کلیئر ہے، میں پورا پیغام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ اس نظام کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہوگی اور مافیا کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کے بجائے جو آلریڈی جنگیں ہیں انہیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج ہم نے تاریخ جو ہے وہ رکھ دی ہے، امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا اور ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی جو ہے سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بناؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ باقی کے سوئنگ سٹیٹس میں جیت کر 315 الیکٹورل ووٹس جو ہے وہ حاصل کروں گا۔ یہ سب کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب کوئی جنگ جو ہے وہ نئی شروع نہیں ہوگی۔ ایک طرف تو جو بائیڈن کا بوریا بسترا پہلے ہی جو ہے وہ گول ہو چکا تھا، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ایکسٹینشن کے طور پہ کمالا ہارس جو ہے، ڈیموکریٹس جو ہے، ان کا رول کرنے کا خواب بھی چکنا چور جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ بیگرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیگرز وہ ہیں جو ان کے آقا امریکہ میں ہیں اور یہ بوٹ چاٹتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں، وہ چاہے کسی گورے کا بوٹ ہو یا پھر کسی وردی کا بوٹ ہو۔ اب اس سب میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیچارے کتنی بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری تو سب سے آگے ہیں نا، مطلب ایسے انٹرنیشنلی کچھ ہو اور بلاول اپنی سی وی نہ جمع کروائے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری نے ٹرمپ کو مبارکباد دے دی ہے۔ دنیا کے باقی ملکوں میں کہیں بھی کسی نے بھی ابھی مبارکباد نہیں دی۔ ایک دفعہ تو وہ دیکھیں نا بھائی، ایک طرف آفیشیل ریزلٹس آ جائیں، ایک دفعہ پولز ہو جائیں، یہ جو کمپٹیشن ہے وہ اینڈ ہو جائے، پولز کمپلیٹ ہو جائیں، پھر جو اپنا جو مبارکباد کا پیغام ہے وہ دیں گے۔ کوئی نہیں، آدھے گھنٹے بعد بھی دے لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نمبر جو ٹانگنے ہیں تو غلاموں کا تو یہ دستور ہوتا ہے کہ جیسے ہی نیا آقا آیا وہ جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ انفارچونیٹ سی بات، ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے نا، یہ تو وہی بات ہے کہ یہ اپنی ولدیت کا کھانا بھی بدلوا لیں۔ لیکن اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ناظرین کرام، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹرمپ صاحب کو مبارکباد دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، شہباز شریف نے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ جو ہے الیکٹڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور بہت بہترین ہسٹورک وکٹری انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اچھا، اب ان کی دوڑیں کیسے لگی ہیں یہ آپ نے ان کا تماشا دیکھنا ہے، ان بیچاروں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب سب سے پہلے بلاول بھٹو جو ہے وہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے خلابے ایک کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی مبارکباد دینے میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ یہ بلاول بھٹو آگے ہے کہ جی آقا کے آگے جو ہے نا سرنگوں ہو جائیں اور جو ہے ماتھا وہ ٹیک لیں کہ یہ جی ہمارے آقا ہے، یہ اقتدار کے ایوانوں میں ہمیں رکھیں گے اور ہماری بھی کو سنی جائے گی، کو ہمارا بھی جگاڑ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس سب میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جو بغض عمران میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو ہے نا اوپر حملہ آور وہ ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو میں بلاول بھٹو کا ٹویٹ بتاؤں جو انہوں نے پہلے کیا تھا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا جی کہ ان کا ٹویٹ ہے، "Whenever a leader use foul language, this means he can't answer your questions. #Trump #پاکستانی ٹرمپ"۔ یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں طنز کے طور پہ یہ پاکستانی ٹرمپ کہا کرتے تھے
کہ عمران خان پاکستان کا جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور عمران خان پاکستان کا نقصان کر رہا ہے اور یہ فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے, ان کی زبان جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی, اب احسن اقبال صاحب نون لیگ کے اندر سب سے جو ہے نا سیانے آدمی یہ ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی نو ڈیموکریسی allow arsons, loot and violence in name of politics. The havoc unleashed in Pakistan by Imran Khan followers on 9th May 2023 was same as Trump followers did in DC on 6th Jan 2021. US didn't let perpetrators of violence and arsons go unpunished. کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے حامیوں نے وہی کیا جو ٹرمپ کے حامیوں نے 21 میں کیا تھا, اور جو ہے نا ریاست پہ حملہ آور ہو گئے تھے یہ لوگ. دیکھیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار جو ہے وہ اس پر جب نئے آقا بائیڈن صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل میں بھی احسن اقبال راؤ صاحب نے شیئر کیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیفیٹ ہوئی ہے, اور وہ ڈیفیٹ جو ہے دنیا بھر کے جو متلقل انعام لیڈرز ہیں اور دنیا بھر کے جو امیر ہیں, عامر ہیں, دنیا ڈکٹیٹرز ہیں, ان کی ہار ہے. لیکن اب یہ بیچارے اپنے سارے جو ہے نا پرانے ٹویٹس یہ ڈیلیٹ کر کے بھاگ رہے ہیں, اور اس کا بھی جو ہے نا ایویڈنس وہ آ گیا ہے, اور یہ دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں بھی کہ جو ہے نا احسن اقبال صاحب نے فیصلہ کر لیا اپنے سارے پرانے ٹویٹس جو ہے ان کو ڈیلیٹ کرنے کا, اور اب مبارکبادیں دے رہے ہیں, نئے آقا آ چکے ہیں, لیکن ان کی دوڑیں جو ہے نا وہ لگ چکی ہیں. یہ ان پریزیڈنٹڈ ہے, اس کی کوئی اس میں جو ہے نا وہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے, اس کا کوئی مقابلہ وہ نہیں ہے. اس سب کے اندر اس سے بھی امپورٹنٹ چیز پر آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے الیکشن سے پہلے ٹویٹ کیا جب انہوں نے اپنے ووٹ کے خلاف امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس جنگ میں جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جیل میں میڈیا پر اپنے وکیلوں سے گفتگو کی, اور عمران خان صاحب نے آج بہت عرصے بعد جو ہے نا اپنی خاموشی وہ توڑ دی ہے, کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں, خان کو ڈیل کی آفر کی گئی اور ساتھ کہا گیا یہ ڈیل ایکسیپٹ کر لو ورنہ پھر نتائج جو ہیں اس کے لیے تیار رہو, فائز حمید کے ساتھ کورٹ مارشل ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ بھی بہت سے جو ہے نا بزدل اس وقت وہ بزدلوں پہ مبنی ہے, وہ بھی ایکسٹینشن کے معاملات پر, مدت ملازمت بڑھنے پر, 26ویں امینڈمنٹ پر, اس طرح کی بات چیت پر بیچارے جو ہے نا وہ نہیں کر پاتے کچھ بھی, وہ خاموش رہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے خاموشی توڑ دی اور کھلی جنگ کا جو ہے نا اعلان وہ کر دیا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو ملک پر مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا, ورنہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہے وہ چونٹیوں کی طرح زندگی جو ہے نا گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی. ملک پر قبضہ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا کے تسلسل سے جو اپنا اقتدار اور قبضے کو تول دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈا اپنا رہا ہے, جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے اور نہ قانون اجازت دیتا ہے, نہ ہی سیاسی اخلاقیات جو ہے وہ اجازت دیتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن کے لیے کی گئی قانون سازی اس کا حصہ ہے, اور عدالتوں اور پارلیمنٹ کو بھی روندا جا رہا ہے اور عوام کو بھی روندا جا رہا ہے. جو ایکسٹینشن دی گئی ہے جمہوریت اور قانون اور حکومت اور عوام کے حقوق کا قتل ہے. ایکسٹینشن اور قبضے کے جو ہے ارادے مضبوط نہیں, کمزور ہوتے ہیں. قوم اپنے لیے کھڑی ہو, منظم ہو کر عوام جو ہے پرامن احتجاج کریں, کیونکہ جب تک ملک میں انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا تب تک جمہوریت نہیں ہوگی. انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا. یہ بھی ایک شخص ایک پارٹی نہیں بلکہ پورا پاکستان کی بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب نے بہت واضح انداز میں, بہت دو ٹوک انداز میں اپنا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے, اور کھل کے جو ہے وہ کشتیاں اپنی جلا دی ہیں اور جنگ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے. اور اب اس ایکسٹینشن مافیا اور قبضہ مافیا اس کو جو ہے وہ قرار دے دیا ہے, اور جو ہے تو پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس جو ہے وہ کم اور مزید ہیپننگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور اس میں مزید آپ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.